بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ھدی اچھی طرح سے غور کیجئے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ یہ کتاب ہدایت ہے، ہدایت ہے ڈرنے والوں کا۔ میں ہدایت کے لفظ کو کیوں ریپیٹ کر رہی کہ ہمارے پاس نا ہدایت کی اہمیت نہیں ہے۔ غور کرو، صرف سننے سے کام نہیں چلے گا، غور کرنے پر پتہ چلے گا کہ ہمارے پاس ہدایت کی اہمیت ہی نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ یہ کتاب ہدایت ہے ڈرنے والوں کے واسطے۔ ہمارے پاس ہدایت کی کوئی ویلیو نہیں۔ مطلب غور کر کے دیکھو، صبح سے لے کے شام تک جو بھی کام کرتے، معمولی چھوٹا وہ کیوں کرتے؟ کچھ بھی کرتے ہوں گے، اگر عورتوں میں سے بھی کچھ بھی کرتے نا تو کیوں کرتے؟ برتن کیوں دھوتے؟ تو بولیں گے یہ کون سی بات ہو گئی، اس میں ہم کھانا پکاتے ہیں تو کھانا کھانا ضروری ہے، ہدایت ضروری نہیں ہے۔ ہم نا ویلیو نہیں دے رہے ہدایت کو، ہدایت کی ویلیو ہمارے سمجھ بھی نہیں آ رہی۔ کھانا کھانا ضروری ہے، پانی پینا ضروری ہے، ہوا ضروری ہے، یہ سب ضروری ہے، ہدایت ضروری نہیں ہے۔ تو جب تک کہ ہدایت کے مقام کو نہیں نہ پہچانیں گے تو اس کے واسطے محنت کوشش بھی دل لگا کے ہوں گی نہیں نا۔ یہ وجہ ہے کہ آج ہم ہدایت والی باتوں سے دور ہیں۔ دنیا کی کوئی نعمت نہیں ہے، دنیا کی کوئی بھی نعمت نہیں ہے جب تک کہ نعمت ہدایت نہ ہو۔ اچھی طرح سے غور کیجئے اس بات میں، ہدایت دینے کے واسطے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، ہدایت کے واسطے قرآن نازل کیا گیا، سیدھے راستے کی سمجھ، ہم انسانوں کو سیدھے راستے کی سمجھ دینے کے واسطے، اور آج ہمارے نزدیک اس سیدھے راستے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اچھی طرح سے سمجھیے اس بات کو کہ انسان کو نا اللہ رب العزت نے جو ارادہ اور اختیار دیا کہ لمیٹیڈ ایک محدود تھوڑا سا تمہارے کو ارادہ اور اختیار میں نے اللہ رب العزت نے ہم کو دیا کہ تم اس میں سے جو چاہے وہ کر سکتے، تو جو چاہے وہ کر سکتے میں ہم کو سیدھا راستہ چننا ہے۔ سیدھا راستہ اس میں سے چنیں گے، ہم کو سیدھا راستہ سمجھ میں آئے گا تو ہم چنیں گے، تو ہمارے پاس تو اس کی اہمیت نہیں ہے، پھر ہم کو کیسا سمجھیں گے؟ اچھی طرح سے غور کیجئے اس بات کو۔ یہ ارادہ اور اختیار فرشتوں کو نہیں ملا، اللہ رب العزت نے فرشتوں کو نہیں دیا کہ تم جو چاہے وہ کرو، تھوڑا سا بھی نہیں دیا۔ وہ حکم ربی کے پابند ہے، وہ ذرا سا بھی وہ کام نہیں کر سکتے جو ان کی مرضی پہ رہتا، لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ کو انسان کا امتحان لینا تھا، اس کے واسطے وہ ہمیں دیا گیا ہے، تو اپنے ارادے اور اختیار کا صحیح استعمال کرو۔ کہ اللہ ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔